بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک وصف والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں متعدد مقامات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ ادب سے پیش آتے تھے، اور باپ کی جھڑکیوں کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اس کے ساتھ درستی اور سختی سے کوئی بات نہیں کی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے بھی بار بار اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی تعلیمات اس کے سامنے بیان کی۔ خاص طور سے سورۃ مریم میں اس بات کا تذکرہ جس انداز سے آیا ہے وہ بہت دلکش ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے دعوت جس انداز میں پیش کی، سورۃ مریم میں اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کی پوجا اور پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس ایک یقینی علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے، شیطان کی پرستش مت کیجئے، شیطان تو رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو رحمان کا عذاب آپ کو گھیر لے گا اور آپ پھر شیطان کے دوست بن کر رہ جائیں گے۔ اندازہ کیجئے ان آیات میں دعوت کا کتنا پیارا انداز ہے، کتنا انوکھا انداز ہے، اور اس میں اپنے باپ کے لیے کتنا غائب درجے کا ادب و احترام بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے توحید کی تعلیم پیش کی، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رسالت کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے آخرت کی بات کی۔ ان بنیادی عقائد کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے بہت نرمی کا انداز اختیار کیا۔ آپ دیکھیں اس آیت میں بار بار یا ابتے یا ابتے یا ابتے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان، یہ ابتے کے لفظ میں پیار پایا جاتا ہے، محبت پایا جاتا ہے، گزارش پائی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں باپ نے کیا کہا وہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ باپ نے ان کو جھڑک دیا، چل ہٹ یہاں سے، تو میرے معبودوں سے تو برگشتہ ہو رہا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے، مجھ کو بھی ان کو چھوڑنے کی بات کہہ رہا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو یہاں سے ہٹ جا نہیں تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کے باپ نے کتنی سختی اور درستی سے ان کا جواب دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا، انہوں نے اس کی بے ادبی نہیں کی، بے احترامی اپنے باپ کی نہیں کی، بلکہ بہت پیار بھرے انداز میں کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے ابا جان ہماری بات آپ سن نہیں رہے ہیں، میں یہاں سے میں چلا جاؤں گا، لیکن میں برابر اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، مجھے امید ہے میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑنے کے بعد بھی وہ برابر اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا وہ کرتے رہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور اہل ایمان کی مغفرت فرما جب کہ حساب کتاب برپا ہوگا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑنے ہجرت کرنے کے بعد بھی باپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ باپ کی موت ہو گئی ہے اور اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی تھی، تبھی انہوں نے دعا کو موقوف کیا۔ لیکن باپ کی زندگی میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ باپ کی سرزنش اور چھڑکیوں کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ ادب سے، احترام سے، وہ نرمی سے پیش آتے رہے اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت برابر پیش کرتے رہے۔ یہ رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور انہیں کس طرح مخاطب کرنا چاہیے، ان سے کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔